اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 45 آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہم اس آیت کو انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس آیت میں وقف کی ایک ہی علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے دو حصے ہی بنیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، دوسرا ہوگا اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ من المقربین۔ اب جو پہلا حصہ اس کے الفاظ سے بات کریں گے، اس میں پہلا لفظ اذ ہے جو کہ اسم ہے، ظرف ہے، اور قالت فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ الملائکہ یہاں پر مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں، یا حرف نداء جس کے بعد مریم اسم مرفوع ہے۔ انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، اس میں جلالہ منصوب آپ کو آگے نظر آ رہا ہے۔ یبشرو فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ بشرہ یبشرو باب تفعیل سے خوشخبری دینا کے معنی میں یہ ہم فعل پہلے دیکھ چکے ہیں۔ کاف ضمیر واحد مؤنث حاضر کی ضمیر منصوب متصل ہے۔ با حرف جر ہے جس کے بعد کلمہ مجرور آپ دیکھ رہے ہیں۔ من حرف جر ہے اور اس کے بعد ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ تو پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف، جس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے اسم، جو کہ اسم ہے، مرفوع ہے، اس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ المسیح یہاں پر مرفوع ہے، عیسیٰ یہاں پر مرفوع ہے، ابنو مرفوع ہے، مریم مجرور ہے، غیر منصرف ہے اس لیے اس کی مجرور فارم بھی زبر کے ساتھ آتی ہے۔ وجیہن جو ہے یہاں پر منصوب اسم ہے، اور واو جیم اور ہا روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے خان صاحب نے فعیل کے وزن پہ صفت بتایا ہے کہ دائمی بلند رتبہ یا باعزت معنی اس کے لکھے ہیں، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے، اور واو جیم ہا کو باب کرومہ سے ذکر کرتے ہوئے انہوں نے وجوہ یوجہ وجاہتن بلند رتبہ ہونا یا باعزت ہونا کے معنی کیے ہیں۔ فی حرف جر ہے جس کے بعد دنیا جو ہے یہ مجرور ہے، اور الف پر ختم ہونے والے لفظ جو ہے وہ مرفوع منصوب مجرور اسی طرح تینوں اعرابی حالتوں میں لکھے اور پڑھے جاتے ہیں، یہ مبنی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ واو حرف ہے الآخرہ، یہ جو ہے یہ الآخر کی مؤنث ہے، اور الآخر جو ہے الاول کا اپوزٹ ہے۔ واو حرف ہے، من حرف ہے حرف جر، اور المقربینہ جو ہے یہ المقرب کی جمع ہے، اور المقرب جو ہے باب تفعیل سے قربا یقرب تقریباً کسی کو کسی کے نزدیک کرنا ان معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جس کو نزدیک کرتے ہیں وہ وداؤٹ پریپوزیشن آتا ہے، اور جس کے نزدیک کرتے ہیں اس کے ساتھ الا کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے۔ مقرب کے معنی خان صاحب لکھ رہے ہیں قریب کیا ہوا، تو یہ اسم المفعول کا صیغہ ذہن میں رکھیے گا، قربا یقرب تقریباً سے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 45 کے الفاظ پہ ہماری بات مکمل ہو جاتی ہے، اور اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو پہلا جملہ جو ہے ہمارا وہ از ظرف سے شروع ہو رہا ہے، اور ظرف جو ہے وہ مضاف ہو کر آتا ہے، لہٰذا اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ قالت الملائکہ کی صورت میں آ رہا ہے۔ مضاف الیہ کو انالائز کریں تو وہ قالت الملائکہ ہے جو کہ فعل اور فاعل کا مجموعہ ہے۔ اب فعل اور فاعل آ گیا، اب چاہیے مقول القول یعنی مفعول بھی، تو وہ شروع ہو رہا ہے یا حرف ندا سے۔ یا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے ہوتا ہے، اور ادو فعل جو ہے فعل اور فاعل کا مجموعہ ہوتا ہے۔ انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہوتا ہے۔ مریم یہاں پر منادہ ہے، لہٰذا محلاً منصوب ہم اس کو مفعول بھی قرار دیں گے ادو فعل کے لیے، اور ادو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن جائے گا، جس کا جواب الندا جو ہے وہ ہے ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ۔ انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، اس میں جلالہ اس کا اسم ہے، اور خبر کی جگہ پر انا کی ایک جملہ فعلیہ آ رہا ہے جو کہ یبشرک بکلمۃ منہ کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس جملہ فعلیہ کو انالائز کریں تو یبشر فعل بفاعل ہوا، ضمیر مرفوع متصل فاعل ہو گیا، کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہو گئی۔ جس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے وہ با کے ساتھ آتا ہے، لہٰذا وہ آ کے آپ دیکھ رہے ہیں بکلمۃ منہ کی صورت میں،
ہے جس میں با حرف جر ہے، کلمتن جو ہے یہ مجرور ہے لیکن نکرہ ہے اور اس کے بعد جار مجرور منہو آ رہا ہے، لہٰذا کلمتن موصوف ہو جائے گا جس کی صفت جو ہے وہ منہو ہو جائے گی اور پھر موصوف صفت مل کے مجرور ہو جائیں گے با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یبشرو فعل کے متعلق ہو جائے گا، اور یبشرو فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بہ اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ جواب ندا یا مقصود بندا بن جائے گا، اور ندا اپنے مقصود بندا سے مل کر یہ قالت فعل کے لیے محلاً منصوب مفعول بہ مقول القول بن جائے گا، اور پھر قالت فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مجرور مضاف الیہ بن جائے گا اس ظرف کے لیے، اور اس ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بہ بن جائے گا ایک مقدر فعل اذکر کے لیے، اور پھر اذکر مقدر فعل امر جو ہے وہ اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور ترجمہ کرنا چاہیں تو یوں ہوگا، اور یاد کر جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری سناتا ہے ایک ایسے کلمے کی جو اس سے ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس کو انالائز کرتے ہیں، اس میں اسمہ جو ہے مضاف الیہ ہو کر یہ مبتدا بن جائے گا جس کی خبر جو ہے المسیح ہے، اور المسیح جو ہے یہ مبدل منہ ہم قرار دے دیتے ہیں، جس کے بعد عیسیٰ جو ہے وہ بدل ہو جائے گا، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کے خبر بن جائے گا اسمہ مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور ترجمہ ہم اتنے حصے کا کریں گے کہ اس کا نام المسیح یعنی عیسیٰ ہے۔ آگے جو ابن مریم آ رہا ہے اس کو اچھی طرح ذرا نوٹ کر لیجئے کہ اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ مضاف الیہ ہو کر یعنی ابن مریم جو ہے یہ مضاف الیہ ہو کر ایک محذوف مبتدا ہوا کی خبر ہے، اور پھر مبتدا محذوف جو ہے وہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ ابن مریم جو ہے یہ مضاف الیہ ہو کر صفت بن رہا ہے عیسیٰ کے لیے، اور عیسیٰ جو ہے وہ بدل تو تھا ہی تھا لیکن ساتھ موصوف بھی تھا جس کی صفت پھر ابن مریم آ گئی۔ آگے ہے وجیہن، یہ منصوب استعمال ہوا تو اس کو حال قرار دیا گیا ہے، اس کو میں دیکھ رہا تھا کہ محمود صافی صاحب نے حال قرار دیا ہے کلمہ سے، درویش صاحب نے بھی اس کو حال ہی قرار دیا ہے کلمہ سے، اور کلمہ ذوالحال اگر دیکھا جائے تو وہ نکرہ ہے، اور وجیہن حال یہ بھی نکرہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ عام طور پر ذوالحال جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو کلمہ ہے جس کو ہم ذوالحال قرار دے رہے ہیں اس کے آگے صفت آ رہی ہے منہو، اور موصوف صفت مل جائیں تو پھر وہ نکرہ نہیں رہتے بلکہ اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، تو اس لیے یہ حال جو ہے بننا جائز ہے۔ پھر دنیا جار مجرور جو ہے یہ وجیہن کے متعلق ہو جائے گا کیونکہ وجیہن جو ہے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ وعطفہ الآخرتی یہ معطوف ہے، گویا الدنیا معطوف علیہ، الآخرہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور، فی حرف جر کے لیے، اور فی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق وجیہن کے۔ واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیں گے، اور من المقربین جو ہے یہ جار مجرور ہو کر کلمہ کے لیے دوسرا حال جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا عطف جو ہے یعنی واو عاطفہ کے بعد جو حال ہے اس کا عطف جو ہے وہ وجیہن جو پہلا حال ہے نا اس پر ہے، گویا کلمت منہ جو ہے یہ ذوالحال ہے جس کا حال اول جو ہے وہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے، اور دوسرا حال جو ہے وہ من المقربین ہے، اور دونوں حال اس لیے نہیں کہیں گے کہ واو بیچ میں عاطفہ آ رہا ہے تو معطوف علیہ اور معطوف یہ دونوں مل کر جو ہیں پھر حال بن جائیں گے کلمت منہ کے، تو یوں یہ باقی حصہ جو ہے یہ بھی اٹیچ ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ ہم نے اپنی مکمل کر لی ہے جتنی ہم سے ہو سکتی تھی۔ اب محمود صافی صاحب کے جملوں کے اعراب کی ورکنگ کو دیکھ لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب پہلا جملہ جو ہے قالت الملائکہ وہ فی محل جر مضاف الیہ قرار دے رہے ہیں، دوسرا جملہ یا مریم والا فی محل نصب مقول القول، ان اللہ یبشرکی لا محل لا جواب النداء، یبشرکی فی محل رفع خبر انا، اور اسمہ المسیح فی محل جر نعت لکلمات۔ تو یہاں پر ایک تبدیلی آپ کو ملے گی کہ یہ جو اسمہ المسیح والا جملہ ہے اس کو بھی محلاً مجرور کلمہ کی صفت قرار دیا گیا ہے کیونکہ ہم نے اس کو جوڑا نہیں تھا اس کے ساتھ۔ تو الحمدللہ جی مکمل ہو گیا ہمارا آج کا لیکچر۔ اب ترجمہ رہتا ہے سائد کا، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ اس قالت الملائکہ
جب فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا اور مقرب لوگوں سے ہوگا۔ تو تھوڑی سی ٹیکنیکل تھی یہ آیت، لیکن الحمدللہ انالائز ہوگی جی آج کے لیکچر میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورہ آل عمران کی اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔